بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طالوت اور جالوت۔ بنی اسرائیل کی عادت خراب ہو گئی تھی، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر بادشاہ نہ بنا دینا جن کے دل میں خوف بھی نہیں ہوگا، جن کے دل میں عوام کے بارے میں رحم بھی نہیں ہوگا۔ جب ظالم بادشاہ آتے ہیں نا تو دیگر وجوہات کے ساتھ ایک وجہ لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا بھی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے ایسا کیا، جالوت ان کے اوپر بادشاہ بن گیا، ظلم کیا، غلام بنا لیا۔ شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیے۔ طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ طالوت علیہ السلام نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت طالوت کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات کی مل گئی۔ اس عظیم کام کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا۔ ایک فرد کے بارے میں صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتوں کو جوڑنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سنت کے بارے میں سونے سے پہلے وضو کرنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کی طرح وضو فرماتے، یعنی سونے سے پہلے وضو فرما دیتے۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات میں عبادت کا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ایک فضیلت والا عمل، پریشان حال کی مدد کرنا، جو مشکل میں مبتلا اس کی مدد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی پریشان حال کی مدد کرے گا، کوئی بندہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ کے لیے کسی نے اس کی مدد کر دی، اللہ تعالیٰ 73 بار ایسے بندے کے لیے مغفرت لکھیں گے، 73 دفعہ ایسے بندے کی مغفرت ہوگی۔ پھر فرمایا ایک مغفرت سے سارے کاموں کی درستگی ہو جائے گی۔ اللہ کتنی مرتبہ مغفرت کریں گے؟ 73 مرتبہ۔ پھر فرمایا ایک مغفرت سے اس مدد کرنے والے کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا صرف باقی 72 مغفرتیں، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اس گناہ کے بارے میں نوکر پر ظلم کرنا، ماتحت پر ظلم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے نوکر کو ظلمن مارے گا، قیامت کے دن اللہ اس نوکر کو کہیں گے کہ اپنے مالک سے بدلہ لے لے۔ اللہ نوکر پر ماتحت کو کہیں گے دنیا میں تیرا آقا تھا، اس سے بدلہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، الذی آپ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، الذی ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا کر ہماری